جماعت الثانی کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی معروف روایت کے مطابق 22 تاریخ نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا تو تشریف لے کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے افضل نے اعلیٰ نے امت دے اندروں صحابہ اکرام عظیم ترین شخصیات نے۔ اگر یہ بات کہی جائے تو مبالغہ نہیں ہے، انبیاء اکرام تو بعد رب دی مخلوق اندروں انساناں اندروں صحابہ اکرام اللہ دا چناؤ نے، اللہ دا انتخاب نے، اللہ دی پسند نے۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندروں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک نمایاں مقام ہے۔ صحابہ اکرام مقام صحابیت کے لحاظ نہ تمام ہی قابل احترام نے، قابل قدر نے۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے نص قرآنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضا کا اعلان کیا۔ تمام صحابہ اکرام نے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اور تمام صحابہ اکرام اللہ دی جنت وارث بن چکے ہیں۔ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، اس اندر کوئی شک نہیں ہے کہ تمام صحابہ اکرام حق تے نے، تمام صحابہ اکرام مومن نے، تمام صحابہ اکرام جنتی نے۔ اور اس اندر بھی کوئی شک نہیں ہے جڑا تمام صحابہ اکرام اندروں کسی ایک ادنا صحابی دے ایمان تے شک کرے او بندہ بھی مومن، اچھی بولو، او بندہ مومن۔ جڑا صحابہ اکرام دے ایمان تے شک کرے وہ خود بے ایمان ہے، اور جڑا شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کرے، تنقیص کرے، ایسا شخص تو ملعون ہے، لعنتی انسان ہے۔ کیونکہ جامع ترمذی اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا جدو تسی کسی بندے نو ویکھو نا صحابہ اکرام اندروں کسی ایک صحابی تے جرح کر رہا ہے، صحابی دی توہین کر رہا ہے، صحابی دی شان اندر نازیبہ کلمات کر رہا ہے، کسی صحابی دی ذات تے تبرہ کر رہا ہے، کسی صحابی دی توہین و تنقیص کر رہا ہے، فرمایا کہہ دو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تیرے اس کام تے، تیرے الفاظ تے، تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے، تو محمد مصطفیٰ دے صحابی نو برا کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ صحابہ اکرام رب دا چناؤ نے، صحابہ اکرام رب دا انتخاب نے، صحابہ اکرام رب دی پسند نے، اور جڑا رب دے انتخاب نو برا کہ اس تو بڑا لعنتی انسان کیڑا ہو سکتا ہے جڑا رب دی پسند نو برا کہ، جڑا رب دے انتخاب نو برا کہ۔ سمجھ رہے تو غور کیجیے کتنا برا انسان ہے جڑا صحابہ اکرام تے تنقیص کرتا ہے، اور پھر صحابہ اکرام اندروں اس ہستی و شخصیت دی توہین و تنقیص اندر کلمات کے جنہ تو اعلیٰ شخصیت صحابہ اکرام اندر کوئی نہیں ہے۔ سنیے آج دی گزارشات کا مقصد جس ہستی و شخصیت دی شان اور مقام نو بیان کرنا ہے، سارے صحابہ اکرام امت دے اندروں اعلیٰ نے، اور صحابہ اکرام اندروں سب تو اعلیٰ ترین ذات جس ہستی و شخصیت دی ہے انہیں میرے توڑے محبوب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رازدان نبوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، سسر مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ سنیے کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نسب جو ہے 7ویں پشت اندر جا کے کعب بن مرہ تے سیدنا ابو بکر صدیق اور مصطفیٰ دا خون ایک ہے، یعنی جس لڑی اندروں، جس خاندان دے اندروں پیغمبر دی ذات ہے، اسی خاندان اندروں، اسی نسل دے اندروں سیدنا ابو بکر صدیق نے جس پاکیزہ نسب اندروں اللہ نے محمد مصطفیٰ نو پیدا کیا، اسی پاکیزہ نسب اندروں اللہ نے صدیق کا انتخاب کیتا ہے۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عظیم ترین قبیلے دے اندر رہنے والے قریشی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرب دے اندر ایک مقام ہے قریش دا، عزت و شرف اور مقام والے لوگوں اندر سیدنا ابو بکر صدیق دا شمار ہے۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے جڑے بچپن
بچپن اندر بھی مصطفیٰ دے دوست نے جڑے عمر اندر پیغمبر دی ذات تو تقریباً 2 تو 2.5 سال عمر اندر چھوٹے نے، مصطفیٰ دے بچپن دے دوست نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن بھی مصطفیٰ اور ابو بکر صدیق دا اکٹھے گزریا ہے، بچپن اندر بھی دوستی ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق دا بچپن تو اللہ نے صدیق نو نبی نہ جوڑیا ہے، نبی و صدیق بچپن تو ایک نے، بچپن بھی اکٹھے گزرے ہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق نے، جنہ دا بچپن مصطفیٰ نہ گزرے ہے، جنہ دی جوانی مصطفیٰ نہ گزری ہے، جنہ زندگی دی خلوت اور جلوت دے بے شمار معاملات اندر پیغمبر دا ساتھ دیا ہے، جو پیغمبر دی ہجرت دے ساتھی نے۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے، جڑے مکہ پاک اندر نے تو مصطفیٰ دے نال نے، جے مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ ول چلے ابو بکر صدیق نال نے، پیغمبر غار اندر پہنچے صدیق نال ہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جڑے مدینہ اندر پہنچے پیغمبر دے نال نے، غزوات اندر پیغمبر دے نال نے۔ اللہ نے نبی دے نال صدیق نو جوڑیا اور قرآن اندر اس ترتیب نو بیان کیتا ہے۔ قرآن دے الفاظ کی نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، این سبحان اللہ نہیں چاہیے، للکارے شاہین نو سننا ہے تو سبحان اللہ تہاڈی مسیح تو باہر بھی کوئی نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین۔ پہلے نبی دا ذکر پھر صدیقین دا ذکر ہے۔ غور کرنا آیت مبارکہ دے الفاظ تے، میں من النبیین کہاں گا آواز گونج جائے والصدیقین دی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ فرماندے نے جنہ تے میں رب نے انعام کیتا ہوئے وہ انبیاء دی ذات ہے، انبیاء تو بعد میں جنہ تے انعام کیتا ہوئے وہ صدیقین نے، صدیقین تو بعد مقام شہداء دا ہوئے، شہداء تو بعد مقام صالحین دا ہوئے۔ سننا توجہ فرمانا، نبوت دے نال صدیق جڑیا ہوئے۔ اہل حدیث دی اللہ دی رحمت و فضل ہے، آل الحدیث رب دی زمین تے او عظیم ترین گروہ ہے جڑا صحابہ اکرام دی عظمت بھی بیان کرتا ہے، صحابہ دی شان بھی بیان کرتا ہے، اور اللہ دی زمین تے اہل حدیث و عظیم ترین گروہ ہے جس نو اللہ نے صحابہ دا عقیدہ اور منہج بھی عطا کیتا ہے۔ صرف کھوکھلے محبت دے دعوے نہیں ہے، صرف کھوکھلے نعرے نہیں، بلکہ عقیدے اندر عمل اندر بھی رب دی زمین تے اگر کسی دا عقیدہ کسی دا منہج صحابہ اکرام دے عقیدہ منہج جیسا ہے تو آل الحدیث نے، اگر میں بات کیا تو مبالغہ نہیں ہوئے گا، رب اکبر دی قسم ہے میں مسجد اندر باوضو تیرے سامنے حاضر ہاں اور میں اللہ ذوالجلال دی ذات نو گواہ بنا کے کہہ رہا جو عقیدہ، جو منہج، جو نماز کا طریقہ میرے ابو بکر صدیق دے، وہی عقیدہ وہی نماز کا طریقہ آل الحدیث کا آج رب دی زمین تے موجود ہے۔ سنیے اہل حدیث کیوں شان بیان نہ کرے صدیق دی، اہل حدیث کیوں پیار نہ کرے صدیق اکبر نہ، جہدے بارے قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ سنیے میری اور میری جماعت دی عقیدت محبت کتنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق نا۔ میں تے کیا کرنا وا، اسی نماز شروع کرنے آ تے قیام اندر ہی اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا خیال آندا ہے ساڈے دل و دماغ اندر۔ کدوں خیال آندا ہے صدیق دا؟ جدوں اسی سورہ فاتحہ پڑھنے آ، دیگر مسالک دی تے فاتحہ پڑھے بغیر بھی نماز ہو جاندی ہے۔ اہل حدیث دا اعلان ہے ادوں تک اللہ نماز قبول ہی نہیں کردا جدوں تک نماز اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھ لئیے۔ نماز فرضی ہوئے، نماز نفلی ہوئے، نماز کسوف ہوئے، نماز خسوف ہوئے، نماز عیدین ہون، نماز جنازہ ہوئے، کوئی نماز تہجد ہوئے، نماز پڑھنے والا امام ہوئے یا مقتدی ہوئے، ادو تک اللہ نماز قبول نہیں کردا جدو تک نماز اندر فاتحہ نہ پڑھ لئیے۔ لا صلاۃ
لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحیح البخاری اندر الفاظ نے میرے محبوب نے فرمایا اس بندے دی کوئی نماز نہیں جڑا نماز اندر فاتحہ نہ پڑھے. تے اللہ دی زمین تے اہل الحدیث نے جڑے اکیلے نماز پڑھن تاوی سورہ فاتحہ پڑھدے نے, امام دے پیچھے ہوئے تاوی اسی فاتحہ پڑھنے ہاں, نماز جاری ہوئے تاوی اہل حدیث فاتحہ پڑھدا ہوئے, نماز سری ہوئے تاوی اہل حدیث فاتحہ پڑھدا ہوئے. تے فاتحہ جدو اسی پڑھنے ہاں تے صدیق دا خیال آندا ہوئے. کدو خیال آندا ہے جدو اسی آنے ہاں صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ انہاں لوگاں دا راہ عطا کر دے جنہاں تے تو انعام کیتا ہوئے. تے سب تو پہلے انعام یافتہ انبیاء تو بعد کون نے؟ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ, آگے کیے وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. پھر خیال آندا سیدنا ابو بکر صدیق دا کدو جدو اسی تشہد اندر بیٹھنے ہاں تے کی آنے ہاں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. اے اللہ سلام ہوئے تیرے نیک بندے آتے ہیں. تے امت دے اندر سب تو پہلے نیک فرد کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سننا توجہ فرمانا, کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہاں نو سمجھ پوری نہیں آ رہی, یہ مطلب تھوڑے نو آن رہی, باقی بھی سمجھو. سنیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد. قاری صاحب ادو آن کے جو تانوں سارے نو سمجھ آن لگ پی, میرے تواڈے محبوب جناب محمد. جو جائیے نا کسی ڈاکٹر نو چیک اپ کران تے آندا پہلے ادھر جاؤ تے نال اپنا سارا بلڈ پریشر چیک کراؤ, شوگر شاگر چیک کراؤ, سارا کچھ لکھوا کے پھر میرے کو لیا. میں پہلے تانوں این سیٹ کرنا ہے, جو سیٹ ہو جائے گا تو قاری صاحب دا بیان شروع انشاءاللہ. سنیے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. سنیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا ہوئے. جدو پیغمبر نے اعلان نبوت کیتا ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق مکہ پاک اندر موجود نہیں, یہ تجارت دی غرض دے نال ملک شام ول گئے ہوئے نے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت دی غرض نال شام ول گئے ہوئے نے. پچھو پیغمبر نے اعلان نبوت کر دیتا ہوئے. ہن مکے دے کافراں نو فکر پی گئی ہے, اے جڑے لوگ محمد رسول اللہ دی دعوت نو قبول کر رہے ہیں یہ پریشان نے. آندے نے سب تو بڑھ کے محمد مصطفیٰ دا دوست ابو بکر ہے. ابو بکر تے مکے اندر موجود نہیں, کیوں نہ ابو بکر دا انتظار کیتا جاوے. جدو ابو بکر آئے گا شہر اندر داخل ہون تو پہلے ہی ابو بکر نو کہہ دوی ہے تو ہن محمد بن عبداللہ دے قریب نہ جاونا, انہیں تے ساڈے معبوداں دا انکار کر دیتا ہوئے, انہیں تے اکیلے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہوئے, انہیں دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ دا نبی اور رسول بن کے آیا ہوں. یہ ساری تیاری کر لی ہے. قریش مکان ہے, روزانہ نکلتے ہیں مکے تو باہر, بندیاں دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اگر ابو بکر صدیق آمن تے انہوں باہر ہی کھڑا کر کے اتنے روک لینا ہے تے سمجھا دیونا میں یہ دے قریب نہ جاوے. ہون کوئی نہیں بچپن دی دوستی لیکن یہ تیرے مذہب دے خلاف ہو چکیا ہوئے, انہیں تے نبوت دا اعلان کر چھوڑیا ہوئے. سنیے توجہ فرمائیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی آئے نے واپسی تے تجارتی قافلہ لے کے واپس آ رہے ہیں. جدو مکہ پاک دے قریب پہنچے نے جنہ بندیاں دی ڈیوٹی لگی ہے وہ کہن لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تواڈے بچپن دے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تے محمد بن عبداللہ سن, وہ محمد رسول اللہ بن گئے نے, انہاں نبوت دا اعلان کر چھوڑیا ہوئے. تسی انہاں دے قریب نہ جاونا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی قافلہ نال گھر وال نہیں گئے. قافلے والے نو کہنے لگے گھر وال بعد چو جاواں گے, پہلے کیوں نہ محمد مصطفیٰ کو چلیے. کوئی انسان نہیں بنتے تسی. قافلے والے نو نہ لے آوے, سیدھے نبی علیہ السلام کو آئے نے, دروازے تے دستک دیتی ہے, محبوب علیہ السلام باہر تشریف لے آئے نے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مینوں پتا چلیا وے تساں نبوت دا اعلان کیتا وے۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے مینوں نبوت عطا کیتی ہے۔ سیدنا ابو بکر نے اے نہیں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میرا تے تواڈا اکٹھا گزریا وے، کیڑی تواڈے اندر خاص خوبی جی دی وجہ تو تسی نبی بن گئے ہو؟ کوئی سوال نہیں کیتا، بس پوچھیا محبوب جی پتا چلے ہے اللہ نے تو نبوت اور رسالت عطا کیتی ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے مینوں نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا محبوب جی پھر انتظار کس بات دا وے؟ ابو بکر نو کلمہ پڑھا لو تے اپنا غلام بنا لو۔ کلمہ پڑھیا فوراً مصطفیٰ دا تے غلامی قبول کیتی ہے۔ کافراں در ہلچل مچ گئی، ابو بکر محمد مصطفیٰ دا ساتھی بن گیا وے۔ اے پرانے کافر بھی پریشان سن ابو بکر نبی نہ کیوں جڑیا وے، نویں کافر آج بھی پریشان نے ابو بکر نبی نہ کیوں جڑیا وے۔ پرانے کافر بھی پریشان سن تے اج دے کافر بھی پٹن ڈے نے، 10 محرم ہر سال ہی پٹ دے نے۔ نہ تسی پٹتے رہو گے تے صدیق نو اللہ نے نبی نہ جوڑیا تے قرآن اعلان کیتا وے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سنیے کون نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق دا اصل نام کی ہے؟ علماء جو کوئی نہ بولے، عام بندے دس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دا اصل نام کی ہے؟ آج کی نام ہے؟ اور جوانوں انڈیا دے سارے گلوکارہ فنکارہ دے نا یاد جے، انہاں لانتیاں نو تسی یاد کیتا جے، کاش یاد کرتے اسلام کے ہیرو کو جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ عتیق لقب ہے۔ حافظ جی تسی ساری عمر مولوی سن چھڑے۔ سیدنا ابو بکر صدیق دا اصل نام عبداللہ ہے، ابو بکر کنیت ہے، عتیق بھی لقب ہے، صدیق بھی لقب ہے۔ سنیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق دا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، کنیت تو معروف نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ترین انسان نے۔ ایک دن میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق آئے، نبی پاک نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو جہنم تو آزاد کردہ میں، اللہ نے تینوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہوئے۔ نبی پاک نے ابو بکر دا لقب عتیق بھی رکھا، جہنم تو آزاد کردہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سننا توجہ فرمانا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیتا ہے تو نبی علیہ السلام دے نال نال نے ہر دکھ تکلیف اندر پیغمبر دا ساتھ دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام دے نال نال ہر وقت رہندے نے۔ وہ کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے جڑے دفاع رسول اندر نے۔ سمجھنا ہے تے صحیح البخاری دے الفاظ تے غور کرنا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نو کفار مکہ نے مارنا شروع کیتا ہوئے تے سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے آئے نے۔ آدھیا کی فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او مکے والیو تسی اس شخص نو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو جدا جرم صرف اتنا وے اے نبی آندا میرا رب اللہ وے، تسی کیوں اس نو قتل کرنا چاہتے جے؟ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہاں اسلام قبول کیتا ہوئے پھر اسلام واسطے مارا بھی کھادیاں نے، پیغمبر دے دفاع اندر تکلیفاں بھی اٹھائیاں نے۔ سمجھنا ہے تے روایت تے غور کرنا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام جڑے چیدہ مسلمان ہو چکے ہیں، اے حرم پاک اندر بیت اللہ اندر تشریف فرما الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے، آ کے نبی پاک نو فرمایا محبوب جی میرا جی چاہتا وے اج تسی بیت اللہ اندر کھڑے ہو کے سانو سارے رب دی توحید دا پیغام دے وہ، سانو کوئی بات نصیحت فرما دو۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ابھی حالات اس قابل نہیں، اہل مکہ ساڈی جان دے دشمن بنے نے۔ فرمایا محبوب جی تسی پیغام دے وہ، دعوت دے، اللہ ساڈی مدد کرے گا۔ جو ہی نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے رب دی توحید دا پیغام سنانا شروع کیتا ہوئے، اہل مکہ ٹوٹ پڑے نبی علیہ السلام تے۔
نبی علیہ السلام نو مارنا شروع کیتا ہوئے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نہ آگے بڑھے نے تے نبی علیہ السلام نو چھڑایا ہے. جدو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے نے تے اہل مکہ کفار مکہ نے نبی پاک نو چھوڑ دیتا ہے تے ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا ہوئے. میں کہا کرنا اپنے پیار دے انداز اندر ابو بکر اگے ودیا ہی تاں میں تاکہ مکے والے مینوں مار لین محمد مصطفیٰ نو کچھ نہ ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مارنا شروع کر دیتا ہے. عقبہ بن ابی معیط لائن ترین کافر ہے, انہیں اپنا چمڑے دا بڑا وزنی جوتا اٹھایا ہوئے, اٹھا کر کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے چہرے تے ماریا ہوئے. سیدنا صدیق دا چہرہ زخمی ہو گیا ہوئے. سیدنا صدیق نو اتنا ماریا گیا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے نے اور بے ہوش بھی ہو گئے نے. جدو سیدنا ابو بکر بے ہوش ہوئے, ادھروں سیدنا ابو بکر دے قبیلے والے نو پتا چلے ابو بکر نو ماریا گیا ہے تے ابو بکر بے ہوش ہو گئے نے. قبیلے دے لوگ آئے نے سیدنا ابو بکر صدیق نو اٹھایا ہوئے گھر اندر لے گئے نے تے بعد اندر قبیلے والے دوبارہ بیت اللہ اندر آ کے اعلان کیتا ہوئے, اے ابو بکر صدیق نو مارنے والوں سن لو, اگر ابو بکر صدیق دی حالت مار کھا کے اتنی نازک ہو گئی سانو یقین نہیں ابو بکر زندہ بھی رہے گا یا کوئی نہیں, لیکن سن لو اگر ابو بکر فوت ہو گیا تو اسی اپنے قبیلے دے بندے دا بدلہ ضرور لواں گے. اتنا شدید ماریا گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی دی حالت اندر گھر اندر موجود نے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جدو ہوش آیا ہوئے, ہوش آندے آثار پہلے الفاظ کی نے زبان تے فرمایا, دسو میرے محمد مصطفیٰ دا کی حال ہے. اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں, فرمایا بتلاؤ میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے. اینا دی تقریر مک جائے گی کہ دعا کراواں قاری صاحب نو لے آ کے بیان شروع کرا لو. کوئی شرم ہوندی ہے, کوئی حیا ہوندی ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سنیے توجہ فرمائیے, سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلا سوال کیے, دسو میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے. کتنا پیارے پیغمبر دی ذات نہ اپنا چہرہ بھی زخمی ہے, اپنا وجود زخمی ہے, لیکن فکر مصطفیٰ دی لگی ہے. فرمایا دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے قبیلے والے قریب نے حیران ہو گئے, ابو بکر نو اپنی کوئی پرواہ نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف رسول اللہ دی پرواہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف نبی علیہ السلام دی فکر لگی ہوئی ہے. سنیے توجہ فرمائیے, سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ محترمہ نو کہنے لگے, اماں جی میں نو دسو میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے. ماں کہنے لگی ابو بکر پانی پی لو. فرمایا اس وقت تک پانی نہیں پیواں گا جدو تک مصطفیٰ دا حال نہیں پوچھ لواں گا. دودھ پی لو. فرمایا کچھ نہیں کھاواں گا, کچھ نہیں پیواں گا جب تک رسول اللہ دا حال دریافت نہیں کراں گا. چلو مینوں میرے مصطفیٰ کو لے چلو. سیدنا ابو بکر صدیق دی والدہ محترمہ ام خیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر کے نبی پاک کو پہنچیاں نے. سیدنا ابو بکر صدیق نے آندیا سار فرمایا محبوب جی تہاڈا کی حال ہے. پیارے مصطفیٰ دی ذات نہ کون لانتی بکواس کردا جڑا آندا صدیق اسلام تے نہیں سی, نعوذ باللہ. میں نہ اس تو بڑا کائنات اندر کافر ہی کوئی نہیں جڑا سیدنا ابو بکر صدیق تے ایمان دا انکار کرے. صدیق پہلا مسلمان ہے, صدیق امت دا پہلا فرد ہے, صدیق اسلام دی اساس ہے, صدیق اسلام دی بنیاد ہے. ابو بکر صدیق تو اسلام دا امت دا آغاز ہے. اگر ابو بکر نو امت چوں نکال دو اللہ دی قسم امت مسلمہ دا وجود ہی نہیں ہے. اگر امت مسلمہ کے وجود کا آغاز ہے تو اس آغاز کا نام ابو بکر صدیق ہے. نعرہ تکبیر, ابو بکر صدیق محمد یاسین خالد نقوی صاحب. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کون نے سیدنا ابو بکر
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر دا ایک لقب صدیق بھی ہے جو معروف ہے امت اندر، صدیق صدیق صدیق۔ یہ لقب کس نے دیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اصل نام کی ہے عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق ہے۔ اور کئی لوگوں کو بیماری لگی ہے جی تسی اہل حدیث کیوں کواندے ہو؟ میں تکلیف کی ہے، اے تسی مسلمان کیوں نہیں کواندے؟ تسی مسلمین کواؤ۔ اللہ نے قرآن کیا ہوا سماکم المسلمین، اے رکا ہے تا ذرا بات وضاحت میں کہ کر دیں تاکہ جتھے 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 گند پھسیا نا آپریشن کر جائیے نال نال انشاءاللہ، گند تے کٹنا ضروری ہے نا۔ اللہ نے جو کیا قرآن ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ساڑا نام قرآن چ مسلمین رکھیا تے تسی اہل حدیث کیوں کواندے ہو؟ میں کہا تسی کی کواندے ہو اے المسلمین؟ تو میں کہا اللہ نے تے قرآن چ مسلمین ہوا سماکم المسلمین کلا مسلمین نہ لیا تے تسی المسلمین کلاندے ہو۔ المسلمین کلان دی دلیل کی ہے؟ اور سنیے اللہ نے قرآن سانو جی مسلمان آکھیا ہے، بھئی بات سنو، مسلمان ساڑا ذاتی نام ہے۔ مسلمان کی ہے؟ اہل السنہ اہل الحدیث ساڑا صفاتی نام۔ مسلمان ساڑا ذاتی نام ہے۔ اہل کلام اٹھے، اہل کلام دے مقابلے اندر ساڑا صفاتی نام اہل السنہ ہے۔ اور منکرین حدیث جدو اٹھے، حدیثاں نو تروڑ مروڑن والے، انہوں دے مقابلے اندر جو جماعت کھڑی ہوئی جس نے پیغمبر دی حدیث کا دفاع کیا، سنت نو مٹنے نہیں دیا، اس کا لقب ہے اہل حدیث۔ اے نہیں تسی مسلمان کہواؤ صرف، میں کہا تیرا نام کی ہے؟ اے میرا نام عبد الرحمان ہے۔ میں تینوں لوگ حافظ صاحب کا تو آندے نے، عبد الرحمان کیوں نہیں آندے؟ اے میں حفظ کیتا ہے تا میں حافظ ہاں۔ میں کہا تینوں عبد الرحمان دی جگہ تے حافظ صاحب کہیے تے او جائز ہے تے سانو اہل حدیث کہیے تے تینوں تکلیف کیوں ہے؟ بھئی عبد الرحمان تیرا ذاتی نام ہے، حافظ تیری صفت ہے، لقب ہے تیرا، تو حفظ کیتا ہے، تو حافظ صاحب ہے۔ ایک بندے دا نام جو ہے، مثلا میرا نام یاسین ہے تو مینوں لوگ قاری صاحب آندے نے، حضرت صاحب آندے نے۔ ایک بندہ ہے، وہ دا نام طاہر ہے، اس نے ڈاکٹری دا کورس کیتا، لوگ انہوں ڈاکٹر صاحب آندے، جدو انہوں ڈاکٹر کہیے تو طاہر ہونے دا انکار۔ جب کسی آکے تینوں ڈاکٹر نے ہوں تو طاہر نہیں رہا، ہوں تو صرف ڈاکٹر ہے۔ بھئی ڈاکٹر اس کا ذاتی نام ہے، اور طاہر اس کا ذاتی نام ہے، ڈاکٹر اس کا صفاتی نام ہے۔ ہمارا ذاتی نام مسلمین ہے، مسلمان ہے، اور ہمارا صفاتی نام اہل الحدیث ہے۔ صفاتی نام دا کا انکار ہے؟ صحابہ اکرام دے صفاتی نام قرآن اندر موجود نہیں۔ صحابہ اکرام جو ذاتی نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ ہن سیدنا ابو بکر دا ذاتی نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لیکن صفاتی نام صدیق ہے۔ ہن جو صدیق کہیے تے ابو بکر تے عبداللہ دا انکار نہیں ہے۔ سیدنا عمر دا صفاتی جو لقب معروف ہے فاروق ہے، لیکن جدو فاروق کہیے عمر دا انکار نہیں ہے۔ سیدنا عثمان دا صفاتی نام جو معروف ہے ذو الرحن ہے، غنی ہے، جدو ذو الرحن یا غنی کہیے تو عثمان ہونے دا انکار۔ سیدنا علی دا معروف صفاتی نام شیر خدا بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، جدو انہوں نے شیر خدا کہیے تو علی ہونے دا انکار۔ کہ انکار ہے؟ اسی طرح جویں بندہ دا نام عبداللہ ہوئے تو حفظ کر لے، انہوں حافظ صاحب کہیے تے عبداللہ ہونے دا انکار نہیں ہے۔ اسی طرح ساڑا ذاتی نام مسلمان ہے اور صفاتی نام اہل حدیث ہے۔ ساڑا ذاتی نام مسلمان تے صفاتی نام کی اچھی بولو، ایسے نہیں ٹھنڈ پاؤ، ساڑا صفاتی نام کی ہے؟ ذاتی نام ساڑا مسلمان ہے تے صفاتی نام جدو ساڑا ذاتی نام استعمال کیتا جاندہ ہے، اور انسان دی فطرت بھی ہے، وہ پسند کردہ ہے انہوں صفت نال بلایا جائے۔ محدثین نے اس لقب نو استعمال کیا۔ جو حدیث کے محافظ، حدیث کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، حدیث پہ عمل کرنے والے، حدیث کا دفاع کرنے والے، حدیث کو لکھ کے تحریر کر کے تدوین کر کے کتابت کر کے امت تک پہنچانے والے اہل حدیث، یہ صفاتی نام ہے۔ انسانی فطرت ہے نا۔ ان جڑے بندے دا نام عبد الرحمان ہے، وہ حافظ بھی بن جائے، قاری بھی بن جائے، انہوں کہیے او عبد الرحمان، وہ پسند کرے گا۔ انہوں کہیے حافظ صاحب تو پسند کرے گا نا۔ ہر فطرت انسانی بھی ہے، اس کو لقب دے نال پکاریا جاتا ہے۔
کہ تسی اہل حدیث نہ کہواؤ بھئی مسلمین یا مسلمان ساڑا ذاتی نام ہے، اہل السنہ اہل الحدیث ساڑا صفاتی نام ہے۔ پریشانی کا دی ہے جدو اسی یہود و نصارہ دے مقابلے چوڑنے ہیں ادو اسی مسلمان ہاں، اور جدو اسی اہل اسلام دے فرق دے مقابلے چوڑنے ہیں اہل اسلام اندر بھی منکرین حدیث موجود نے، حدیث کا انکار کرنے والے موجود نے، اور جناب علی گمراہ فرق موجود نے۔ اسی اہل اسلام اندر گمراہ فرقیاں دے مقابلے اندر ہماری پہچان اور ہمارا صفاتی نام اہل حدیث ہے۔ ہم کون ہیں؟ اچھی بولو، ہم کون ہیں؟ اینج نہیں، تھوڑا جا اور اچھی، اینج سارے ایکو باری جھٹکا لا کے بولنا ہے نا، تاکہ جنہوں لفظ اہل حدیث تو تکلیف ہے وہ انجی اٹھ جائے۔ ہم کون ہیں؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سنیے، ہر گمراہ فرقہ اہل حدیث تو نفرت کردہ ہوئے، ہر او بندہ جدے دل اندر گمراہی موجود ہے، جدے دل اندر مروڑ موجود ہے، جدے دل اندر قدورت نفرت کے گھن موجود ہے، وہ لفظ اہل حدیث تو نفرت کرے گا۔ جبکہ محدثین نے اس لقب نو استعمال کیتا، جائیے امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لقب اہل حدیث نو بیان کیا، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے لقب اہل حدیث نو بیان کیتا ہے، علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لقب اہل حدیث تے ایک پوری کتاب لکھی ہے، شرف اصحاب الحدیث۔ اتنا پیارا لقب ہے جس نو محدثین نے استعمال کیتا ہے، محدثین نے اس نو پسند کیتا ہے۔ کہاں یاد ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماندے نے جیڑا اہل حدیث جناب علی جیڑا اہل حدیث نو برا کہندا ہے اس نو شیطان دی دوستی مبارک ہوئے۔ امام احمد بن سنان الواسطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہر بدعتی ہر گمراہ انسان اہل حدیث تو بغض رکھدا ہے۔ یہ تو پیارا لقب ہے جس نو محدثین نے استعمال کیتا ہے۔ اس طرح سمجھنا ہے، جائیے میرے الفاظ لکھیے، پوچھ کے دے رہنے والوں، ضلع قصور دے رہنے والے غیور اہل حدیث دے جوانوں، میرے الفاظ نو لکھنا، میں کہنا ایک سکہ محدث رب دی زمین تے لائیے، ایک سکہ محدث کا نام پیش کیجئے جو سکہ ہوئے، محدث بھی ہوئے اور اس نے لقب اہل حدیث نو پسند نہ کیتا ہوئے، رب دی زمین تے کوئی ایک بھی سکہ محدث ایسا نہیں ملے گا جس نے لقب اہل حدیث نو پسند نہ کیتا ہوئے یا لقب اہل حدیث نو بیان نہ کیتا ہوئے۔ جدو اس لقب نو محدثین نے بیان کیتا ہے، جدو اس لقب نو امام بخاری نے پسند کیا، امام مسلم نے اعتراض نہیں کیا، امام ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ نے اعتراض نہیں کیا، امام ابن تیمیہ نے بیان کیا، ابن قیم نے بیان کیا، دیگر سکہ محدثین نے بیان کیا۔ تینوں تکلیف کیا ہے، تینوں پریشانی کیا ہے، تینوں درد کیا ہے، تینوں مروڑ کیا ہے، تینوں لفظ اہل حدیث تو پریشانی کیوں ہے؟ اور جاؤ یہ ساری گندی سوچیں ختم ہو جائیں گی۔ آج تک قیامت تک بھی، آج تک محدثین سے لے کے آج تک رب کی زمین پہ لفظ اہل حدیث چمک رہا ہے، محدثین تو لے کے آج تک لقب اہل حدیث رب کی زمین پہ چمکتا بھی ہے، چمکتا بھی ہے۔ یہ نام علماء شیوخ مفتیان اور محدثین نے پسند کیا اور قیامت یا دیوارہ تک لفظ اہل حدیث چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ جیڑی گندی زبان اس لقب کے خلاف بکواس کرے گی انشاءاللہ زبان کاٹ دیتی جائے گی۔ اور میں تو کہنا یہ لقب اہل حدیث چمکتا ترین جناب علی سورج ہے، جویں کوئی بندہ سورج ال منہ کر کے تھوکے وہ تھوکو دے اپنے چہرے تے آ کے پہندی ہے، اسی طرح لقب اہل حدیث لفظ اہل حدیث قیامت تک چمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا۔ جڑا لفظ اہل حدیث کے بارے بکواس کرے گا، جڑا لفظ اہل حدیث تے تھوکنا چاہے گا، وہ خود گندا ہو سکتا ہے، وہ خود ذلیل ہو سکتا ہے، وہ اپنا نام مٹ سکتا ہے۔ قیامت یا دیوارہ تک رب دی زمین تے اہل حق اہل حدیث بھی رہیں گے اور قیامت یا دیوارہ تک لقب اہل حدیث بھی چمکتا رہے گا۔ چورن ساڈے کو نہیں بکدا،
کون ہے جڑا اے جی کئی ساڈے بندے نہ جی کہڑی لوڑ ہے جی سانو کہن دی اسی اہل حدیث ہاں جی اون جی نہ لفظ اہل حدیث استعمال کرو. میں کہ نہ کریے پھر کی ہوئے گا؟ پھر بہتے بندے اہل حدیث ہون گے. میں کہ کی ہون گے؟ ہے اہل حدیث. تو میں کہ جدو ہونا پھر بھی اہل حدیث ہے تو تکلیف کیوں ہے؟ انہوں بیان کرو. جتنے گمراہ فرقے ان سے پوچھ لو تم کون ہے، وہ سینہ تان کے کہتے ہیں ہمارا یہ مسلک ہے، اور تم اہل حدیث کو کیوں شرماتے ہو؟ حق تمہارے پاس ہے، قرآن و حدیث کی نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور وہ اہل بدعت اہل شرک اپنے ناموں کو فخر سے بیان کرتے ہیں اور تم شرماتے ہو. شرم کس بات کی ہے؟ جب کوئی پوچھے تم کون ہو، سینہ تان کے کہا کرو ہم اہل حدیث ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ پوچھی ہم کون ہیں؟ تیتی بری آکھنا ہے ہم کون ہیں؟ باسے پکا لو. جب کوئی پوچھے تم کون ہو کہو ہم اہل حدیث ہے. شرمانا نہیں ہے. شرمائے وہ جس کے سینے میں مروڑ ہو، گند ہو. ہم تو انشاءاللہ ہر مسجد پہ لکھیں گے اہل حدیث، ہر اشتہار پہ لکھیں گے اہل حدیث، ہر تنظیم کے ساتھ لکھیں گے اہل حدیث. میں کہتا ہوں جنہوں نے لفظ اہل حدیث کو ہٹا کے اپنی تنظیموں کے نام چمکانے چاہے، اللہ نے وہ نام بھی مٹا دیے. لفظ اہل حدیث آج بھی چمک اور دمک رہا ہے. اور تواڈے نال تو کے ایف سی والے چنگے نے. وہ کیا نہیں کے ایف سی والے دے باہر انہاں بابے دا ایڈا سارا فوٹو لایا کی ہے جی اے بابے دا فوٹو ساری کمپنی دی پہچان ہے. گھر بنا دے کوٹھی دے اوتے لکھ دے جٹ ہاؤس. بھئی جٹ ہاؤس کیوں لکھیا ہے؟ ہن شرم نہیں آئی؟ اے جی میری پہچان ہے، میری پہچان ہے. میں جی سگیڑا، میں ورک ہاں جی، میں چدڑ ہاں جی، میں چٹھاں جی، میں وڑائچ ہاں. یہ کیوں لکھ دے ہو؟ کہتے ہو یہ ہماری پہچان ہے. جو دنیاوی پہچان دی باری آندے ہو اپنے نام نو بڑا کر کے لکھ دے ہو. میں جٹ ہاں، میں آرائی ہاں، میں وڑائچ ہاں، میں جناب علی چدڑ ہاں، میں چیمہ، میں چٹھا. جب دین کی مسلک کی باری آتی ہے پھر تمہاری جناب علی گند ذہنوں میں کیوں آتا ہے؟ پھر تم شرم کیوں محسوس کرتے ہو؟ تب بھی کھل کے کہا کرو ہم کون ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں. گڑیاں لیندے تو پیچھے لکھاندے نے جی ایبسلیوٹلی ناٹ. میں کیوں لکھایا ہے؟ عمران خان کیا تاں لکھایا. تمہیں عمران خان کے جملے پسند آ گئے، تمہیں یہ پسند نہیں آیا جس کو امام بخاری اور امام مسلم اور امام احمد بن حنبل نے پسند کیا. گڑی لو نا اتنے لکھاؤ اپنا نام، او دے اتنے کی لکھانا ہے؟ اہل حدیث. کی لکھانا ہے؟ کچھ ہی بولو. موٹر سائیکل دے وہ فرنٹ والی جڑی ہے وہ میٹر ہے نا، وہ دے اگے کی لکھانا ہے؟ اہل حدیث. وہ ویکھیا نہیں لکھیا تحریک لبیک یا لکھیا جی. انہوں نے تو شرم نہیں آئی تو بشرم تسی ہو. یہ خیال ہے. اور جو پھر مولوی جی پھر کی کریو ساڈے جی یار دوست جڑے نے جی وہ پھر پسند نہیں کرتے. اچھا کدے انہوں نے بھی حیا کیتا ہے، وہ نہیں لکھانوں بعد آندے. انہوں نے کدے آکھیا کہ ساڈے یار بیلی اہل حدیث نے تو اسی نہ لکھائیے. وہ تو سینہ تان کے لکھواتے اور تم شرم کرتے ہو. میں کہتا ہوں پھر وہ گمراہی پہ ہو کے، وہ گمراہی پہ ہو کے، شرک اور ضلالت میں ہو کے وہ اپنے عقیدے پہ پکے. تم اپنے مسلک کے غدار کیوں ہو؟ غداری تو پھر تم نے کی ہے. بھائی ساڑے رشتہ دار تواڈے رشتہ دار کی نے جا کے کول تیجے ساتھ 40 منہ تھلے کر کے بیٹھے ہوندے ہو. وہ اپنے اپنے مسلک دیاں گلاں کرتے ہیں. ساڈے مسلک دا فلاں مولوی آ کیتا، ساڈے مسلک نے آ کیتا، ساڈے مسلک ساڈے اتنے بشرم ہو کے بیٹھ رہے تھے. ہن میں کی دساں؟ میں تواڈے کول چ آیا بیٹھا تو میں اہل حدیث ہاں، میں تو بشرم ہاں. کھل کے کہو نہیں آ سکتے تمہاری بیدی محفلوں میں. کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ رشتہ دار فون کرے کلاں دا ختم ہے آنا ہے، انہوں کا نہیں آنا. پوچھے کیوں؟ انہوں کا میں اہل حدیث ہاں. میں کون ہوں؟ ہاں نہیں آنا. چوڑوں دی پلیٹ ہے موڑ دو، نہیں رکھنے گھر. ڈنگراں نوں بھی نہیں پانے، ساڈے ڈنگر بھی اہل حدیث نے. ہاں ایک ڈنگر لے آؤ، ایک جانور لے آؤ جڑا قرآن حدیث دی مخالفت کردا ہے. کدے کسی مجھ نے رب دی موڑی ہے؟ ویلو رب نے پابند کیتا ہے بھی اے انسان نو تو دودھ مہیا کرنا، انہیں تو نہیں آکھیا نہیں میں پیانا. تسی جو جی لفظ کردا ہو تے کھادی آندے ہو، پیتی آندے ہو، لئی آندے ہو تے پھر آندے ہو جی میں اہل حدیث ہاں جی. تے کسی کے کہنے لگے حیا کر دو. نہیں نہیں، یہ تمہاری پہچان ہے. تو انو جو کو بندہ کہ اپنی برادری دا نام چھڈو گے؟ کی خیال ہے؟
ਤੁਹਾਨੂੰ को पूछे ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਹੋ ਜੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਕ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਮਸਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, मनज नहीं करना ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਵਾਅਤਸਿਮੂ ਬਿਹਬਲਿल्लाहि जमीअन वला तफरकू, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬਟੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਵਾਅਤਸਿਮੂ ਬਿਹਬलिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਫਿਕਾ ਹਨਫੀ है नहीं, मैं फिका शाफी है नहीं, मैं फिका मालकी है नहीं, मैं हम्बली है नहीं, मैं फिका जाफरी। अल्लाह की रस्सी है नहीं। मैं क्या अल्लाह की रस्सी की है? रब का कुरान है तो मुहम्मद मुस्तफा की हदीस है। अल्लाह की रस्सी तो मुराद कुरान हदीस है। कुरान हदीस ना हनफिया को तो फिका हनफी आ गई, मालकियों को फिका मालकी आ गई, शाफियों को फिका शाफी आ गई, मालकियों को फिका मालकी आ गई, जाफरिया को फिका जाफरी। कुरान हदीस किसके पास है? अहले हदीस के पास है। मैं क्या वो सारे फिरके अहले हदीस फिरका नहीं है। अहले हदीस अल्लाह की रस्सी है, ये उस रस्सी को थाम के बैठा है, ये उसी मर्ज पे खड़ा है। वमन युतिल्लाह वर रसूल, हम कौन है? ऐ तो नहीं, हम कौन है? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੋ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਅਬਦੁਰਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਸਲਕ ਕੀ? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸਲਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ, मैं सिर्फ मुसलमान हाँ। तो मैं क्या जो तेन को पूछा तेरा ना की, उदों क्या कर? मेरा कोई ना नहीं, बस मैं इंसान हाँ। तेरे अब्बे का ना की है? कोई भी नहीं। अब्बा फिर तेरा की है? अब्बा मेरा इंसान है। की ख्याल, तवज्जो है ना? वो समझ आई है कि कोई नहीं? हुण कोई पूछे तुसी कौन हो तो की आखना? पक्की गल है? शर्माओगे तो नहीं? हाँ, कोई डरिया डुरिया ना करो, ऐलानिया क्या करो। जाओ ना फौतगी शौतगी हो जाए रिश्तेदारां दे, ਉਹਦੇ फूड़ी ते बह के हाथ ना चुक लिया करो। फातिहा पढ़ो जी, कलाम बख्शो जी, दुआ करो जी। सिगटा फूकी जाते हैं, हुक्का पीती जाते हैं, तो एक आंदा दुआ करो जी, दवा दवा हाथ चुक लेंदे ने। हुण जिहड़ा साडा बैठा हुंदा है सज्जे खब्बे वेंदा, कोई मैनूं वेंदा ते नहीं। वो दवा दा वो जो दुआ हो गई जी, उन्हें फिर सिगट फाड़ के मूँह चुंग ली। वो तीजा दूजा आ गया कलाम बख्शो जी, उन्हें फिर नाल ही रख दी थी, सफ दे नाल ही सिगट थले दरी दे रख के ना नाल पर फर्श ते, हाँ जी कलाम बख्शो जी। वो अज दवा दवा कलाम बख्शी, तीसरा आ गया फातिहा पढ़ो जी, उन्हें सिगट का एक सूटा लाया, फिर रख के आंदा चलो फातिहा पढ़ो। भाई ये क्या मजाक है दीन का तुमने बनाया? जाओ तजीयत की वो दुआ पढ़ो जो रसूलुल्लाह की हदीस में मौजूद है। तो जो सारे हाथ चुकन, तुसी हाथ नहीं चुकने। वो पूछन हाथ क्यों नहीं चुकता? तो उन्होंने की आखना मैं कौन हाँ? फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल। मैनूं लगदा इंशाअल्लाह अज ऐनी की बड़ी है। की ख्याल है? जे मजीद परेशानी बनी तो फिर इंशाअल्लाह अगली बारी आवांगा तो जेड़ा लफ्ज़ हदीस तो परेशान इंज दा इंशाअल्लाह सूत्र लावांगे, दोबारा गुंजाइश नहीं रही। अकलमंद होया तो हुण भी नहीं रहिंदी। रुका पूरा हो गया। फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। आखिरी बात होते तवज्जो फरमाइए, हजरत कारी साहब तशरीफ ले आए ने, जरा गूंज के दस दो सी कौन हम कौन है? तो कारी साहब को पता नहीं लगा हम कौन है? हम कौन है? फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। तवज्जो फरमाना, नबी अलैहिस्सलाम नूं जदों अल्लाह ने मिराज करवाई है, पैगंबर मिराज ते तशरीफ ले गए ने, जिदा जिक्र कुरान पाक अंदर है। फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन
من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ نبی پاک جدو معراج تے تشریف لے گئے نے، پیغمبر علیہ السلام جدو معراج تو واپس تشریف لے آئے نے تے سارا واقعہ ام ہانی رضی اللہ عنہ بیان کیتا ہوئے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ فرمان لگیاں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ باہر بیان نہ کرنا، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ راتوں رات تسی مسجد حرام تو بیت المقدس اندر پہنچ گئے ہو، پھر تسی سب آسمانہ دی سیر کر رہے ہو، انبیاء نال ملاقات کر رہے ہو، انبیاء دی امامت بھی کروا آئے ہو، تسی رب دی ذات نہ ہم کلام ہو آئے ہو۔ اے محبوبہ باہر بیان نہ کرنا، کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ام ہانی میں تے بیان کراں گا۔ نبی علیہ السلام جو ہی باہر نکلے نے تے سب تو پہلا ملاقات ہو گئی ہے سب تو پہلے منکر حدیث ابو جہل دے نال۔ ابو جہل کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیویں خوشی خوشی خیر تے ہے، کوئی خبر ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا کیڑی؟ فرمایا اللہ راتی مینوں لے گیا مسجد حرام تو میں بیت المقدس گیا، پھر میں ستا آسمانہ دی سیر کر آیا، انبیاء نو نماز پڑھایا، میں انبیاء نال ملاقات کر آیا۔ ہن منکر حدیث ہی نا سر چکرا رہا ہے، سر پھاڑ لیا، اچھا عقل نہیں مانتی۔ جڑا بندہ آ کے نا اس حدیث نو عقل نہیں مانتی، انہوں کو ہاں ٹھیک ہے تیرا حل بھی ہے، وہ پوچھے نا کی حل ہے، ان کو مینٹل ہسپتال لاہور چلا جا، تیری عقل خراب ہے۔ حدیث سے شک ہی کوئی نہیں، جی میں قرآن لا ریب فیہ میں میرے محمد کی حدیث بھی لا ریب فیہ، جی میں قرآن منظم من اللہ میں حدیث بھی منظم من اللہ۔ سنیے کہنے لگا عقل نہیں مانتی، بہرحال جب سارے مکے والے کٹھیا کر لیا تو سارے دے وچ بھی آکھو گے؟ فرمایا کوئی نہیں کر لیا کٹھیا، سارے دے وچ آکھاں گا۔ ہن سارے کٹھے ہو گئے منکرین حدیث دے حواری، کہنے لگا بیان کرو۔ نبی علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیتا۔ یہ کہنے لگے اچھا ہن پھر کوئی سوال کریے تو جواب ہی دو گے؟ فرمایا ہاں۔ ہن پریشان نے بھی 2-2.5 ماہ دا سفر ہے بیت اللہ تو بیت المقدس دا، یہ رات دے کچھ لمحے سارا کچھ کر آئے نے۔ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو جے تسی گئے ہو تو دسو پھر وہ بیت المقدس دیاں کھڑکیاں کنیاں نے، وہ دروازے کنے نے، وہ چھتیر کنے نے؟ ہن میں جو آیا بوجھ کے تقریر کرن تے میں سویرے جاواں تے مینوں لاہور کو بندہ پوچھے کتے گئے سو، میں آکھاں میں پوچھ کے گیا سا، وہ آکھن اچھا تے اوتھے مسجد گئے سو، میں کہا ہاں مسجد گیا، وہ پوچھن دسو پھر مسجد گارڈر کنے سن، اوتھے پکے کنے سن، اوتھے لائٹاں کنیاں سن، اوتھے دروازے کنے سن، مسجد دیاں ٹوٹیاں کنیاں سن؟ بندے آکھنا یار عقل مند بندہ تو یہ کہے گا بھی میں کہاں گا بھی اللہ دے بندے تو عقل کر، میں اتنے ٹوٹیاں گنن تھوڑیاں گیا یا گارڈر گنن تھوڑے، میں تو تقریر کرن گیا۔ کہنے لگے دسو جے گئے ہو تے دسو پھر کھڑکیاں چھتیر کتنے نے؟ نبی پاک نے فرمایا میں اتنا پریشان ہو گیا اس تو پہلے کدے اتنا پریشان نہیں سویا۔ سیدنا جبریل آگے فرمایا محبوب جی کیوں پریشان جے؟ فرمایا جبریل راتی لے گیا سے، ہونا پوچھن ڈے جو چھتیر تے کھڑکیاں دروازے کنے نے دس۔ فرمایا محبوب جی پریشان نہ ہو، راتی جس اللہ دے حکم تے لے گیا وہاں ہون بھی اللہ دے حکم تے آ گیا۔ محبوب جی اپنی نظر مبارک اٹھائیے دیکھیے، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے سارے پردے ہٹا کے بیت المقدس میرے سامنے کر دیتا ہے۔ فرمایا محبوبہ ویکھ لو تے گن کے 10 دے جاؤ، گن کے 10 دے جاؤ۔ ہن ابو جہل بڑا پریشان ہے، سارے کافر پریشان نے، یہ تے سارا کچھ ہی دس دیتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف نکلے ابو جہل، کہنے لگا کیوں نہ جاواں تے محمد مصطفیٰ دا جڑا پکا یار ہے اونوں میں نالوں توڑا، پرانی کافراں دی سازش ہے۔ ابو بکر نو نبی تو جدا کرن دی پرانی کوشش جاری ہے، کافراں دی نویں کافر بھی ایہی کام کردے نے، کالے کافر نے نا اندروں پالو جڑے اج بھی کالے نے، او بھی ابو بکر نو نبی تو علیحدہ کرنا چاہندے نے۔ آیا ابو جہل ابو بکر صدیق دے دروازے تے آ کے دروازے تے دستک دیتی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے آئے نے۔ کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت اللہ تو بیت المقدس گیا وہاں، پھر میں 7 آسمانہ دی سیر بھی کرایا وہاں، کیا گل منن والی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرمان لگے ابو جہل گل منن والی تے کوئی نہیں۔ ابو جہل اندر اندر بڑا خوش ہویا ہے کہ ہونا محمد مصطفیٰ دا ساتھی ابو بکر بھی نال نہیں رہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمان لگے ابو جہل گل منن والی تے کوئی نہیں، لیکن دس تے صحیح گل کئی کس نے میں، دس تے صحیح گل کیتی کنے میں، گل منن والی تے کوئی نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر جدا کلمہ پڑھیا ہی محمد مصطفیٰ نے گل کہی ہے۔ ابو بکر فرمان لگے ابو جہل سن لے، سارا زمانہ کہے تے جھوٹے، میرے محمد کہن تے سچ ہے۔
سارے عرب دے لوگ کہن تے جھوٹ ہے، میرے محمد مصطفیٰ فرمان تے سچ ہے۔ اے ایمان ایمان اس نو آندے نے، یقین اس نو کہندے نے۔ حدیث تے ایمان کیسا ہے؟ ابو جہل پریشان ہو کے واپس پلٹیا کہ کیوں ابو بکر نے حدیث مان لئیے تے ابو بکر کون؟ ابو بکر تے اہل حدیث بن گیا وے۔ منکر حدیث پریشان ہو کے پلٹیا کہ ابو بکر تے اہل حدیث نکلیا وے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام وال چلے نے، میں نبی پاک نو جا کے ملا پوچھا واقعہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ادھروں نبی پاک وال چل پہ، آسمان تو جبریل محمد مصطفیٰ وال چل پہ نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو ہی قریب پہنچے نے، سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے محبوب جی ابو بکر آ رہے ہیں، انہوں کہہ دو آج تو بعد تسی صدیق ہو، تسی محمد مصطفیٰ دی تصدیق کر کے آ رہے ہو۔ آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر آج تو بعد تسی صدیق ہو، تو لقب صدیق ہے۔ سیدنا ابو بکر نو لقب صدیق مصطفیٰ نے دیتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ ابو بکر وہ عظیم انسان ہے جنہوں قرآن نے صحابی کیا ہوئے، باقی جتنے صحابہ اکرام نے انہوں امت صحابی کہہ رہی ہے۔ ابو بکر وہ عظیم انسان ہے جنہوں قرآن نے صحابی کیا ہوئے۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عظیم انسان نے جنہوں قرآن نے محمد مصطفیٰ دا صحابی کیا ہوئے۔ ہجرت واسطے پیغمبر نکلے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نال لے غار اندر پہنچے، گود ابو بکر دیے سر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داوے۔ کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ جڑے پیغمبر دے اصحاف اندر ڈھل چکے سن، جنہ دی شخصیت پیغمبر نہ رہ رہ کے بچپن پیغمبر نہ گزریا ہوئے، جوانی پیغمبر نہ گزری ہے۔ توجہ فرمانا، آخری گزارشات نو سنیے، انتہائی خوبصورت حدیث بیان کرنے لگا۔ توجہ فرمانا، ابو بکر پیغمبر دے اصحاف اندر ڈھل چکے سن، سمجھ رہے تھے؟ توجہ کرنا، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں پہلی وحی نازل ہوئی ہے غار حرا اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے، ڈرے ہوئے نے، غار اندر پہنچے، اما ختیجہ رضی اللہ عنہ دے پاس آئے نے، آندیا کی فرمایا اے ختیجہ زملونی زملونی، صحیح البخاری کتاب الوحی اندر روایت موجود ہے، اے ختیجہ مینوں کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، مینوں اپنی جان دا خطرہ پیا کھلوتا ہوئے۔ تے اما جی ختیجہ نے کی فرمایا سی محبوبہ اللہ دی قسم ہے اللہ تانوں کدے ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، اے محبوب جی تسی تے رشتہ داراں نال حسن سلوک کر دے جے، تسی صلہ رحمی کر دے جے۔ انک تصل الرحم وتحمل القلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ یہ پانچ اوصاف اما ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے بیان کیتے۔ محبوب جی تسی صلہ رحمی کر دے جے، تسی لوگاں نو کما کے کھلا دے جے، تسی بے سہاریاں دا سہارا بن دے جے، تسی تے مہماناں دی مہمان نوازی کر دے جے۔ وتعين على نوائب الحق، جدوں لوگاں اندر اختلاف جھگڑا ہو جاوے تسی حق والے دا ساتھ دیں دے جے۔ ہن توجہ کرنا، اما ختیجہ نے الفاظ نبی پاک واسطے کہے نے، ہن غور کرنا، توجہ فرمانا۔ وقت آیا جدو کفار نے مسلمانوں دا مکہ پاک اندر رہنا مشکل کر دیتا ہوئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت دا ارادہ کیتا، نبی پاک کو اجازت لئی ہے، حبشہ وال ہجرت کر کے چل پڑے نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ چلدے جا رہے نے، جدو برکے غمات تے پہنچے نے، اے روایت بھی صحیح البخاری اندر موجود ہے، جدو برکے غمات تے پہنچے نے، برکے غمات تے سیدنا ابو بکر دی ملاقات ابن دگنا نال ہو گئی ہے۔ ابن دگنا عرب دا بہت بڑا سردار ہے، اے بہت بڑا عرب دا سردار، ابو جہل بھی دا حیا کردا وے، عتبہ تے شیبہ بھی دا حیا کردے نے، بڑے بڑے کافر دا حیا کردے نے۔ ابن دگنا نال ملاقات ہوئی ہے، ابن دگنا کہنے لگا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا میں تے اپنے شہر نو وطن نو چھوڑ آیا ہاں، کیونکہ میری قوم نے میرا رہنا مشکل کر چھوڑیا وے، میں تے اپنا علاقہ چھوڑ کے ان شہر و سیاحت دے ارادے نال نکل پیا، اللہ دی عبادت کراں گا تے زمین تے پھردا رہاں گا۔ ابن دگنا کافر ہے، غور کرنا سننا۔ اما ختیجہ نے الفاظ نبی پاک لی کہنے، اما ختیجہ پیغمبر دی زوجہ محترمہ نے، انہاں پیغمبر دے نال رہ کے آپ دی جلوت خلوت نو ویکھیا وے۔ ابن دگنا صدیق دا رشتہ دار بھی کوئی نہیں،
ابن دگنا سیدنا ابو بکر دا برادری دا بھی کوئی نہیں، قبیلہ بھی اور ہے، علاقہ بھی اور ہے۔ ابن دگنا نے جدو سنیا ابو بکر اپنا علاقہ چھوڑ کے آ گئے نے، کہنے لگا ابو بکر تیرے جیسے بندے نو علاقے چوتے نہیں نکالیا جاندا، نہ ہی تیرے جیسا عظیم انسان علاقہ چھوڑ داوے، کیوں تیرے اندر صفت موجود ہے انک لتصل الرحم۔ اما خدیجہ نبی پاک لی کی فرمائے انک لتصل الرحم، ابن دگنا کافر ابو بکر لی فرما رہا انک لتصل الرحم، اما خدیجہ کہہ رہی ہے انک لتصل الرحم محمد مصطفیٰ واسطے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن دگنا کافر ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے انک لتصل الرحم وتحمل القلہ وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے ابو بکر تو تے صلہ رحمی کرنا میں، تو تے لوگاں نو کما کے کھلانا میں، تو تے بے سہاریاں دا سہارا بننا میں، تو تے مہماناں دی مہمان نوازی کرنا میں، تو تے حق والیاں دا ساتھ دینے والا میں۔ ابو بکر تیرے جیسے بندے نو تے شہر اندروں نہیں نکالیا جاندا، نہ تیرے جیسا بندہ خود شہر چھوڑ داوے۔ نبی و صدیق جڑے اوصاف اما خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک لی بیان کیے، وہی اوصاف ابن دگنا کافر نے سیدنا ابو بکر نے بیان کیے۔ سنیے میں کہا کرنا پرانا کافر بھی صدیق دا حیا کردا سی، اور تسی پرانے کافر تو بھی بڑے کافر ہو جڑے آج صدیق نو برا کہہ رہے ہو۔ صدیق مصطفیٰ نہ جڑیا ہے، جان دیو صدیق کون ہے؟ صدیق سسر مصطفیٰ ہے، صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ پیغمبر دی زوجہ محترمہ ہے۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنہاں اندر اوصاف نبوت موجود نے۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنہاں دے بارے صحیح البخاری کی روایت موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق نہ جھگڑا ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق دا فرمایا عمر مینوں معاف کر دو، فرمایا میں معاف نہیں کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے نبی علیہ السلام دے پاس، آ کے شکایت نہیں بلکہ درخواست کیتی ہے، فرمایا محبوب میرا تے عمر دا جھگڑا ہو گیا، غلطی تے پہل میری سی، میں عمر کو معافی منگی ہے، عمر نے مینوں معاف نہیں کیتا، عمر نے معاف نہیں کیتا۔ محبوب علیہ السلام ول جدو سیدنا ابو بکر آ رہے سن، ابو بکر نے اپنے تہبند ایک پلو اٹھایا ہویا، نبی پاک نے دوروں دیکھ کے فرمایا ابو درداء رضی اللہ نے حدیث تے راوی فرمایا میرے صحابہ میرا ابو بکر کسی نہ لڑ کے آ رہا ہے، پیار کتنا محبوب ابو بکر دی ٹور نو پہچان رہے نے، چال نو سمجھ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ جدو ابو بکر اپنے تہبند ایک پلو اٹھا کے چلے ادو میں سمجھ جانا ابو بکر کسی نہ ناراض ہو کے آ رہا ہے۔ آئے فرمایا ابو بکر رضی اللہ نے محبوب میرا عمر فاروق نہ جھگڑا ہو گیا، فرمایا او ابو بکر سانو پہلے پتا چل گیا، محسوس ہو گیا تیرا جھگڑا کس نہ ہو گیا۔ فرمایا محبوب میں عمر کو معافی منگی، عمر نے مینوں معاف نہیں کیتا۔ ادھر سیدنا عمر فاروق گھر اندر آئے لیٹے، سوچیا یار ابو بکر جیسا انسان معافی منگدا مینوں معاف کر دینا چاہیے سی۔ فوراً نکلے ابو بکر رضی اللہ عنہ وال، گھر اندر آئے، پتا چلا صدیق گھر کوئی نہیں۔ عمر فاروق سمجھ گئے شکایت لگ گئی ہوئے گی، آئے مسجد نبوی اندر پہنچے، نبی پاک نے جو ہی عمر فاروق نو آندیا ویکھیا نا، نبی پاک فوراً ممبر وال بڑے، سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے سن، گھٹنیاں دے بال ریڑ کے اگاں ودے نبی پاک وال، فرمایا محبوب غلطی تے پہل میری سی، عمر نو کچھ نہ کہنا۔ نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ دی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ آج کہتے ہو تم صدیق کا دفاع حدیثوں کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں صدیق وہ انسان ہے جس کے دفاع میں خطبہ محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ سنو، ایک وقت سی جدو میں مکہ پاک اندر نبوت دا اعلان کیتا، تسی سارے کہندے سے محمد مصطفیٰ جو کہندے نے سچ نہیں کہندے۔ کون سی مکہ پاک اندر جڑا آندا سی محمد مصطفیٰ جو کہندے نے سچ کہندے نے؟ صحابہ فرمان لگے محبوب ابو بکر سی۔ فرمایا آج پھر میری ذات واسطے میرے دوست ابو بکر نو معاف کیوں نہیں کرتے؟ وہ ابو بکر صدیق جنہاں دا دفاع مصطفیٰ نے کیتا ہے۔ کون؟ سیدنا ابو بکر نے، نبی نہ جڑے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ جدو کافراں نے پیغمبر نو پریشان کیتا ہے، اللہ نے آسمان تو پیغمبر نو تسلی دی، سورہ زحا نازل کی اور فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ جدو ابو بکر کافروں دے ہاتھوں پریشان ہوئے، اللہ نے سورہ لعن
نازل کی سورہ زہار لیل قرآن پاک 30ویں پارے نو کھولیے اکٹھیاں صورتاں نے اللہ نے جویں نبی اور صدیق نو آپس اندر اکٹھا رکھیا ہے اسی طرح دونوں صورتاں نو بھی اکٹھا کیا ہے. جدو پیغمبر دے واسطے سورہ زحا آئی ہے پھر ابو بکر واسطے سورہ لیل آئی ہے اور فرمایا والا سوف یرضا ابو بکر اسی تانوں بھی راضی کر دیاں گے. کون ابو بکر رضی اللہ تعالی نے جو جلوت اندر خلوت دے اندر ہجرت دی رات پیغمبر دے نال لے غار اندر بھی صدیق نال ہے ہجرت اندر بھی صدیق نال ہے بدر پڑھ جائیے صدیق نال ہے احد پڑھیے صدیق نال ہے جناب علی آگے بڑھیے صلح حدیبیہ پڑھیے ابو بکر نال ہے اور غزوہ تبوک پڑھ جائیے ابو بکر دا مال بھی حاضر ہے ابو بکر بھی ساتھ ہے. کون ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کتنا رب نے جوڑے ابو بکر نو مصطفیٰ دی ذات نہ سننا. پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی دے آخر اندر بیمار ہوئے مصلی تے امام بنایا پیغمبر تو بعد مصلی دے امام بنے تو ابو بکر صدیق نبی کے بعد مصلی پہ ہے تو ابو بکر صدیق پیغمبر علیہ السلام دے مصلی دے وارث بنے ابو بکر صدیق بنے پیغمبر دی وفات تو بعد پیغمبر دے خلیفہ بنے خلیفۃ الرسول بنے تو ابو بکر صدیق بنے. کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سننا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جناب علی 2 سال خلافت کی ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق دی موت دا وقت قریب آیا ہے. سیدنا صدیق نے جوڑی جس کے اندر سر رکھیا ہے وہ ماں عائشہ دی گود اندر صدیق دا سر ہے. پیغمبر دنیا تو گئے گود امی عائشہ صدیقہ دی ہے صدیق دنیا تو جا رہے گود امی عائشہ صدیقہ دی ہے. پیغمبر جو دنیا تو گئے نے حالت کفیت کیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے سوموار والے دن وفات پائی ہے ادھر صدیق دا سر امی عائشہ دی گود اندر ہے اور فرمایا بیٹی عائشہ آج دن کیڑا ہے فرمایا ابا جی سوموار دا دن ہے فرمایا عائشہ جدو مصطفیٰ دنیا تو گئے سن ادو دن کیڑا سی فرمایا ابا جی سوموار دا سی فرمایا عائشہ صدیقہ لگتا ہے میں بھی آج اپنے پیغمبر دے پاس پہنچ جاؤں گا وفات پا جاؤں گا. پیغمبر وفات پائی ہے دن سوموار دا ہے صدیق وفات پائی ہے دن سوموار دا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے جدو وفات پائی ہے نبی پاک دے گھر مبارک دے اندر جناب علی دیا جلانے واسطے تیل بھی موجود نہیں سی. صدیق دنیا تو جا رہا ہے اور گھر اندر کفن نے واسطے پیسہ بھی موجود نہیں کپڑا بھی موجود نہیں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ عظیم انسان ہے. نبی علیہ السلام جدو دنیا تو تشریف لے گئے آپ دی ٹوٹل عمر مبارک 63 سال ہے. صدیق وفات پائی ہے صدیق دی عمر ٹوٹل 63 سال ہے. کون سیدنا ابو بکر صدیق نے پیغمبر علیہ السلام وفات پائی ہے نبی علیہ السلام دی قبر مبارک ہے قبر مبارک بنی ہے ریاض الجنہ دے اندر صدیق وفات پائی ہے صدیق دی قبر بنی ہے پیغمبر دے ساتھ ریاض الجنہ دے اندر مصطفیٰ دی قبر ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. صدیق وفات پائی ہے قبر بنی ہے روضۃ من ریاض الجنہ اندر صدیق جنت دے ٹکڑے اندر پیغمبر دفن ہوئے جنت دے ٹکڑے اندر صدیق دی قبر بنی صدیق دفن ہوئے جنت دے ٹکڑے اندر. قیامت دا دن ہوئے گا جدو قبراں کھلن گیاں ایک قبر اندر مصطفیٰ اٹھن گے نال صدیق اٹھن گے رب دی برخہ اندر پہنچن گے مصطفیٰ پہنچن گے ساتھ ابو بکر صدیق ہون گے حوض کوثر تے پیغمبر ہون گے مصطفیٰ دے نال ابو بکر صدیق ہون گے. جدو جنت اندر داخلہ ہوئے گا پہلے مصطفیٰ داخل ہون گے پھر ابو بکر صدیق داخل ہون گے. بچپن تو لے کے جوانی تک جوانی تو لے کے وفات تک وفات تو لے کے قبر تک قبر تو لے کے حشر تک حشر تو لے کے حوض کوثر تک حوض کوثر تو لے کے جنت اندر جانے تک اللہ نے مصطفیٰ دے نال ابو بکر نو جوڑیا ہے. رب نے صدیق نو پیغمبر نال جوڑ کے جنت اندر پہنچا دیا. آج بھی کسی کی آنکھیں اندھی ہو جائے تو وہ اندھا ہے ایمان کا. آج بھی جاؤ مدینہ پاک میں روضہ رسول میں پیغمبر کے ساتھ ابو بکر صدیق دفن ہے. ہر وقت رب کی رحمت اس روضہ اطہر پہ نازل ہو رہی ہے. جنت کے ٹکڑے میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے. مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے قیامت تک برستی رہے گی. بچپن سے لے کے قبر تک قبر سے لے کے حشر اور جنت تک حوض کوثر تک اللہ نے پیغمبر کے ساتھ ابو بکر صدیق کو جوڑ دیا. پھر میرا حق بنتا ہے میں آیت پڑھوں
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، محبت نہ پڑھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ رب نے جوڑ دیا ابو بکر نو مصطفیٰ نا، جڑا آج ابو بکر نو توڑنا چاہے، پرانا کافر بھی توڑدا رہا، آج دا کافر بھی ہزار کوشش کر لے، لیکن صدیق جنت اندر بھی پیغمبر دے نال ہوئے گا۔ ایک کافر دی قبر گندی ہو سکتی ہے، جہنم دا بالن بن سکتا ہے، لیکن صدیق مصطفیٰ تو جدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے ابو بکر، ہماری جان ہے ابو بکر، ہماری آنکھوں کا سکون اور چین اور قرار ہے ابو بکر۔ جب تک زندہ ہے انشاءاللہ ہم صدیق کی شان بھی بیان کریں گے، صدیق کی عظمت کا دفاع بھی کریں گے، اور دشمنان صدیق پہ لعنتیں بھی برساتے رہیں گے۔ ابو بکر کے دشمن پہ لعنت بے شمار ہے۔ آواز بلند کر دو، بات ختم کر دو، ابو بکر کے دشمن پہ لعنت، ابو بکر کے دشمن پہ لعنت بے شمار ہے۔ انشاءاللہ وہ لعنتی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمارے سینوں کو صدیق کی محبت سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔